الرحمن الرحیم۔ جب بھی کبھی معاشرے کے اندر عورتوں کے حجاب، ان کے لباس اور ان کے سطر کی بات ہوتی ہے کہ عورتوں کو اپنے لباس سطر کا جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے، ان کا لباس باوقار اور باحیا با پردہ ہونا چاہیے، تو فوری طور پر بہت ساری آوازیں جو ہے وہ معاشرے کے اندر بلند ہوتی، میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، کہ دیکھیں عورتوں کے لباس کے متعلق بحث مت کیجیے، انہیں لباس کے دودوں کی عود کا پابند نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہے کہ مردوں کو اپنی نگاہیں جو ہے وہ نیچے رکھنی چاہیے اور ان کی مردوں کی نگاہوں کے اندر حیا جو ہونا چاہیے۔ اور اگر اس کے مقابلے میں ہم قرآن اور اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو کافی سارا فرق نظر آتا ہے، اور ان کی یہ رائے یکسر قرآن کے جو ہے اور اسلام کے مخالف نظر آتی۔ اللہ رب العزت نے لباس کی اہمیت کے متعلق قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشن و لباس التقوی ذالک خیر۔ اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس کو نازل کیا جو تمہارے جسم کے قابل حصوں کو ڈھانپتا ہے اور تمہاری زیب و زینت کا ذریعہ ہے، اور سب سے بہتر لباس تقوی کا ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو جہاں اسلام نے لباس کی بات کی ہے، وہیں طور پہ دو طرح کے پردوں کی بات کی ہے۔ پہلی بات نگاہ کی ہے کہ مرد بھی اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھیں اور عورتیں بھی اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھیں، اور اس کے بعد لباس کی بھی بات کی ہے۔ مردوں اور دونوں کے لیے ان کا لباس جو ہے ان کی حدود اور ان کی لمٹس کو جو ہے وہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ رب کائنات نے سورہ نور کے اندر مردوں کے متعلق ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ اے نبی، آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور یحفظوا فروجہم، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے پاکیزہ ترین چیز ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ ان کے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور اس سے اگلی ہے جس کو لوگ اکثر چھوڑ جاتے ہیں کہ مردوں کو تو نگاہ جھکانی چاہیے اور عورتوں کو کیا وہ نگاہ نہیں جھکانی چاہیے، لباس کا پابند نہیں ہونا چاہیے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضضن من ابصارہن، اے نبی آپ مومن عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی زینت کو جو ہے وہ ظاہر نہ ہونے دیا کریں، الا ما ظہر منہا، ہاں جتنی جو ہے لباس پہننے کے باوجود تھوڑی بہت جو ہے چیز ہوتی ہے اس کی جو ہے معافی ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِيُوبِهِنَّ، اور رب کائنات فرماتا ہے کہ وہ کیا کریں، اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں اور جسم پہ جو ہے وہ ڈال کے رکھیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، کہ وہ اپنی زینت کو کسی جو ہے وہ کہ آگے ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، ہاں اپنے شوہروں کے لیے۔ پھر ایک لمبی فہرست جو ہے وہ قرآن نے گنوائی ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے اسی ایک حصے کے اندر، یہ دو آیات کے اندر، سورہ نور کے اندر، جہاں مردوں کی نگاہوں کو نیچا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہیں عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے، اور وہیں عورتوں کے لباس کی جو ہے وہ حدود و قیود اور لمٹس کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنی گریبانوں کو، اپنی چھاتیوں کو ڈھانپ کے رکھیں، کسی غیر مرد کے سامنے جو اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ اور پھر دوسرے مقام پہ قرآن مجید نے جو ہے ارشاد فرمایا، وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ عورتیں اگر کسی وجہ سے کسی غیر محرم مرد سے بات چیت بھی کریں تو وہ ایسی لہک چہک کے بات نہ کریں کہ اس کے دل کے اندر وساوس پیدا ہوں، غلط خیالات پیدا ہوں، بلکہ کیا کہا کہ فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، وہ اسلام سے قبل جو جاہلیت کا دور تھا اس دور کی طرح باہر نہ نکلیں، یعنی سج دھج کے یا غلط لباس میں یا مخلوط ماحول کے اندر جو ہے وہ نہ نکلیں۔ تو لباس اور حیا کا تعلق جو ہے وہ جہاں تک نگاہ کے ساتھ ہے، وہیں جو ہے وہ لباس کے ساتھ بھی ہے۔ تو آدھے قرآن کو لیے جاتا ہے اور آدھے قرآن کو نہیں لیا جاتا، تو پورا پڑھنا چاہیے۔ اور یہ کہنا کہ صرف حیا کا تعلق مردوں کی نگاہ سے ہونا چاہیے، عورتوں کو شتر بے مہار چھوڑ دینا چاہیے، یہ بات بھی یکسر جو ہے وہ غلط ہے۔ اس کے بارے میں ایک بڑی زبردست چیز جو ہے، جو اب یورپین اور مغربی لوگ بھی مان رہے ہیں، کہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے سویڈن کے اندر ایک روسا لڑکی تھی، وہ اپنے ڈرائیور انسٹرکٹر کے ساتھ جا رہی تھی، تو اس نے اس کے ساتھ جو ہے وہ غلط کام کیا، تو اس نے عدالت میں جا کے مقدمہ دائر کیا کہ میرے انسٹرکٹر نے میرے ساتھ جو ریپ کیا ہے، جناب بالجبر کیا ہے۔ تو حیرت کی بات ہے، عدالت نے جو فیصلہ دیا وہ سننے والا ہے کہ جین پہننے والی لڑکی کسی شخص پر زیادتی کا الزام نہیں لگا سکتی، کیونکہ وہ اس کا خود سبب بنی ہے گھٹیا لباس پہن کر۔ تو حیرت کی بات ہے، وہ یہود اور نصارہ اور وہ مغربی لوگ مان رہے ہیں کہ ایسا لباس جو ہے وہ یورپ کے اندر
وہ ریپ کا سبب بن رہا ہے. اور ہمارے معاشرے میں فوری طور پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں عورت کو تو جناب جیسے دل چاہے پھرنا چاہیے, مردوں کو قید کے اندر لانا چاہیے, مردوں کو روکنا چاہیے. حالانکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جن معاشروں کے اندر عورتوں کو یہ آزادی دی گئی ہے کہ وہ جہاں مختصر سے مختصر سا لباس پہن رہی ہیں, اور جہاں یہ بھی آزادی ہے کہ آپ اپنی رضامندی کنسنٹلی جو ہے وہ چاہے جیسے تعلقات قائم رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں, وہاں آپ ریپ پرسنٹیج نکال کر دیکھیے. امریکہ جو دنیا کا سب سے مہذب اور ڈیولپڈ کنٹری شمار ہوتا ہے نا, وہاں تقریباً ایک تھوڑے سے پرانے 2-3 سال سے پہلے سروے کی رپورٹ ان کے اپنی اداروں کی ہے جو گوگل پہ اویل بھی ہے, کہ ہر 6 سیکنڈ میں وہاں ایک عورت کے ساتھ زنا بالجبر یعنی ریپ ہوتا ہے. اور اگلی رپورٹ پڑھنے والی حصہ کہ یہ جو رجسٹرڈ کروائے جاتے ہیں کیسز ریپ کے, وہ صرف ٹوٹل کیسز کا 30%, 30% ہیں. اور پورے سال کی ریشو کیا نکل رہی کہ ہر 6 سیکنڈ کے اندر عورت کے ساتھ زنا بالجبر ہوتا ہے, اس کی عزت لوٹی جاتی ہے. اور یہ وہ ملک ہیں جہاں ہر چیز جو ہے اویل ہے ان کے اوپر, کوئی جو ہے وہ قدغن اور قید نہیں. وہاں ڈسکو کلب, نائٹ کلب, وہاں پارک, وہاں بیچز, ہر جگہ پہ یہ کام چل رہا ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کون سی بات کر رہے ہیں. کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی حکموں کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے کہ صرف نگاہ کے اوپر کر رہے ہیں, مردوں کو بند کر رہے ہیں اور عورتوں کو نہیں. حالانکہ نگاہ کا بھی پردہ ہے اور لباس کا بھی پردہ ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.